کیا زنا ایک قرض ہے؟ یہ عوام میں ایک ایسی بات مشہور ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ قرآن مجید کے بیسک کنسپٹ کے بھی خلاف ہے۔ سورۃ الفاتر آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جرم باپ کرے اور سزا اس کے بیٹے کو ملے، یا جرم بیٹا کرے تو سزا اس کی بہن کو ملے یا ماں کو ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ قرآن مجید کا بیسک کنسپٹ ہے، جو جرم کرے گا، جو گناہ کرے گا، اس کی سزا اسے ہی ملے گی۔ ایک دوسرے کو گناہ کا یا سزا کا کوئی بھی اس کا بدلہ نہیں مل سکتا۔ اور پھر اس حوالے سے یہ بھی میں عرض کر دوں کہ قرآن مجید میں کسی ایک آیت کا بھی یہ مفہوم نہیں ہے کہ زنا ایک قرض ہے۔ اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے یا زنا کرتا ہے تو اس کے گھر کی عورتیں اس میں مبتلا ہوں گی، یہ قرآن مجید کی کسی آیت کا مفہوم نہیں ہے۔ کوئی تفہیم، کوئی تشریح نہیں ہے اس حوالے سے۔ اور پھر بخاری شریف، مسلم شریف سمیت صحاح ستہ جتنی بھی کتابیں، اس میں کوئی ایک بھی ایسی حدیث پاک نہیں ہے کہ جس سے یہ سمجھ میں آتا ہو کہ زنا ایک قرض ہے۔ اگر کوئی بندہ زنا کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے تو اس کے گھر کی خواتین، اس کی ماں، بہن یا بیٹی یا خالہ یا پھوپھی، کوئی بھی اس میں ضرور مبتلا ہوگی، اس کو ادا کرے گی۔ مسند احمد میں ایک حدیث پاک ملتی ہے کہ ایک بندہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا اور اس نے زنا کی اجازت مانگی، تو وہاں پہ جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے اس کو کوسا اور اس کو پیچھے دھکیلنے لگے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ نے اسے قریب کیا اور اسے اس طرح سے سمجھایا کہ مجھے بتاؤ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا جی میں تو پسند نہیں کرتا۔ تو آپ نے فرمایا بالکل اسی طرح کوئی اور بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کی ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے، زنا کرے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے، بدکاری کرے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ فرمایا پھر اسی طرح اور کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ ایسے کیا جائے۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی بدکاری کرے یا زنا کرے؟ تو اس نے کہا جی نہیں، میں قربان جاؤں یا رسول اللہ علیہ وسلم، بالکل نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اسی طرح اور کوئی بھی نہیں پسند کرتا کہ اس کی بہن کے ساتھ زنا یا بدکاری کی جائے۔ پھر نبی سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھا اس سے کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری پھوپھی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ فرمایا اسی طرح اور کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کی پھوپھی کے ساتھ ایسے کیا جائے۔ پھر آپ نے خالہ کے والے سے بات کی کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہاری خالہ کے ساتھ ایسے کیا جائے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ فرمایا اسی طرح اور کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کی خالہ کے ساتھ بدکاری کی جائے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ نے اسے قریب کیا اور پھر اس پہ اپنا دست مبارک رکھا، فوضع یدہ علیہ، آپ نے اپنا دست مبارک اس کے اوپر رکھا، وقال، اور پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ نے یہ دعا مانگی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے مولا اس کے گناہ معاف فرما اور اس کے دل کو صاف شفاف فرما، پاکیزگی طہارت عطا فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ کی جب دعا ہو گئی تو اس کے بعد پھر ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ بندہ کبھی اس گناہ کی طرف آیا ہو یا اس نے اس گناہ کی طرف کبھی کوئی توجہ کی ہو۔ یہ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نتیجہ ہوا اور اس کی برکت یہ ہوئی کہ اس کا ظاہر باطن ہی سمر گیا۔ پھر اس حوالے سے المعجم الکبیر امام طبرانی نے ایک روایت ضرور بیان کی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، کہ جس میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، المعجم الکبیر جلد 11 173 صفحہ پہ یہ روایت موجود ہے۔ فرمایا کہ پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ بس اتنا ملتا ہے۔ اس سے آگے یہ کہنا کہ زنا ایک قرض ہے، اگر کوئی یہ گناہ کرے گا تو اس کے گھر کی کوئی نہ کوئی عورت اس قرض کو واپس کرے گی، ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو عوام میں مشہور تو ہو چکی ہیں، لیکن قرآن و حدیث میں اس کا کوئی کنسپٹ اور تصور نہیں ہے۔ ہاں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا دیوان ہے، دیوان الشافعی، اس میں یہ ایسے اشعار ملتے ہیں جن میں یہ ملتا ہے کہ جی زنا ایک قرض ہے۔ یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ذہن ہے، ایک ان کی سوچ اور ان کی ایک فکر ہے، اور قرآن و حدیث میں کوئی آیت یا روایت ایسی نہیں ہے۔